السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ بانی پی ٹی آئی سے ملنے کوئی نہیں آیا، حکومت سنجیدہ نہیں لگ رہا ہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ وہ بیانیہ ہے دونوں جانب سے جو مسلسل کہا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے نون لیگ نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی والے لکھ کر دیں اور تحریری طور پر دیں گے مطالبات تو بات ہوگی، تحریری طور پر مطالبات دینے کو راضی ہے۔ اب تو ملنے نہیں دیا جا رہا مذاکراتی ٹیم کو، یہ کیا ایشو ہے؟ دوسری جانب جماعت اسلامی کا بجلی کی قیمتوں کے خلاف ملک گیر احتجاج کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور 17 جنوری کو مظاہرے بھی ہوں گے ملک بھر میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ آئی پی پیز کا جو مسئلہ جماعت اسلامی نے اٹھایا تھا، اس پر ایک ظاہر بہت سارے مطالبات تھے جو مان لیے تھے حکومت نے، لیکن عمل درآمد کتنا ہوا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور تفصیلات زر کے حوالے سے بھی بڑی اچھی خبر آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سنائی ہے کہ تفصیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اور ملکی معیشت کا پہیہ جام کرنے کے حوالے سے جو بیانیہ تھا وہ دھرے کا دھرا رہ گیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ فرید پراچا صاحب، سینئر رہنما جماعت اسلامی، وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ غزالہ سیفی صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ غزالہ سیفی صاحب، پہلے آپ کی جانب میں آؤں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے، اور یا لگ رہا ہے آپ کو ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکراتی کمیٹی کو آنا چاہیے تھا، خان صاحب انتظار کرتے رہے، کوئی نہیں آیا، کون سی بات درست ہے؟ دیکھیے، تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہونا، اور ان کے جو ڈیزگنیٹڈ لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہونا، ایک سہل طریقے سے، ایک پرامن ماحول میں، ایک بالکل کلیئر اس کے ساتھ بات چیت کرنا کہ جس کے اندر کوئی دماغ میں ایسی چیز نہ ہو کہ جس میں مذاکرات ناکام ہو۔ کوشش جو ہے سب سے زیادہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون والوں کو کرنی پڑے گی۔ حکومت جو اس وقت موجود ہے اس کو ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی، بیکاز حکومت جو ہے وہ ڈیریل ہو رہی ہے ڈیلی بیسس پہ، اور جو ان کی جو نظر آ رہا ہے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ پوری طرح ناکام ہو گئی ہے، اور پوری طرح ناکام ہونا کن چیزوں اور سے بھی نظر آ رہا زیادہ ہے ان غزالہ کے صاحب لیے۔ صاحبہ، حکومت ڈیلیئر ہوتی ہوئی کن چیزوں کی وجہ سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈیلیئر ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے حکومت ڈیریل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک تو یہ عوام کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے ان کے دلوں میں۔ عوام کی رسپیکٹ، سب سے پہلے انہوں نے جھوٹ بولا، عوام کو کہا کہ جی ہم آپ کو جھوٹے خواب دکھائے، اور اس کے بعد انہوں نے ہر طرح سے پاکستانی عوام کو دنیا کی نظروں میں نیچا اور ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مہنگائی اس عالم پہ پہنچی ہوئی ہے جہاں ایک غریب آدمی، کیا ایک مڈل کلاس آدمی بھی، جس کے گھر میں 50 یا 60 ہزار روپے بھی تنخواہ آ رہی ہے، وہ بھی اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ ڈھنگ سے کھانا کھا سکتا ہے، نہ وہ اپنے گھر میں کوئی اپنے لیے کوئی کپڑا خرید سکتا ہے، نہ بچوں کو صحیح طریقے سے اسکول بھیج سکتا ہے۔ معاملات جو ہیں وہ بہت کشیدہ ہیں۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف یا کسی اور پارٹی کو الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ آسائشوں کا ایک لمبا انبار ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون پی ایم ایل این کے جو جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں اور جتنے بھی ان کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، جتنے بھی ان کے منسٹرز ہیں، ان سب کے آپ حالات دیکھ لیجئے بدلتے ہوئے، اور ان کی زندگیوں کے انداز دیکھ لیجئے، ایک پروگرام کر لیجئے نا، پی ایم ایل این کے لوگوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، اور عوام کا ایک جو جم غفیر ہے غربت کا کہ لکیر سے روزانہ نیچے جاتا، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ مطلب ہم آپ سے کوئی بات چھپی بھی تو ہے نہیں۔ یہ اگر لاسٹ ہم یہ پولیٹیکل تو ہے ہی نہیں بات، یہ سوشل ایسپیکٹ ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، یہ بات درست ہے کہ 1,30,00,000 افراد خطۂ غربت سے مزید نیچے چلے گئے ہیں، اور ایک طرف حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ جی مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ چکی، لیکن دوسری جانب پھر اگر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے اور مہنگائی کم ہوئی ہے تو پھر لوگوں کی تعداد خطۂ غربت سے نیچے کیوں جا رہی ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی پر جماعت اسلامی نے بھی یہ کہا ہے جی قیمتوں کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے، ظاہر مہنگائی بھی، بجلی قیمتیں بھی شامل ہیں اسی میں۔ فرید پراچا صاحب، اب 17 تاریخ کو آپ لوگ مظاہرے کو جو اعلان کیا ہے، کیا یہ تسلسل اسی کا جو اس سے پہلے دھرنا دیا تھا آپ نے، اور بہت ساری چیزیں حکومت نے مان تو لی تھی آپ کے مطالبات کو، لیکن ظاہر پورا نہیں ہوا ابھی تک؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہم نے دھرنا دیا تھا یہ اسی کا تسلسل ہے، اور دھرنا بھی ہم نے 14 دن دیا، اور دھرنا بھی ایک ایسا تھا کہ جس میں ہم نے اس بات کو بھی متعارف کروایا کہ پرامن طریقے سے بھی دھرنا دیا جا سکتا ہے، اور ہم نے سڑکیں بلاک نہیں کی، ٹریفک میں رکاوٹ نہیں ڈالی، کوئی گملے
किसी बत्ती का, किसी ट्रैफिक की बत्ती का, फूल की पत्ती का नुकसान नहीं हुआ। और हमने इस 14 दिन हमारे लोगों ने हबस में गर्मी में धरना दिया। फिर हमने तहरीरी मुआहदा किया। मुआहदे का तमाम अल्फाज हुकूमत के अफराद ने, वज़रा ने आके हमारे धरने में ऐलान किया। कोई ऐसा खुफिया मुआहदा नहीं था। टीवी वालों ने, हर एक चीज़ ने, अखबारात ने उसको रिफ्लेक्ट किया और चीज़ें कौम के सामने आई। दस्तखत इनके अपने मौजूद थे। 45 दिन इन्होंने मांगे, हमने 45 दिन दिए। अब चीज़ें तो कौम के सामने है और रोज़ कहते हैं कि जी हम ठीक है, IPPs वाले मामले में हमसे गलती हुई है। हमसे मुराद सबसे गलती हुई जी है। बिल्कुल। जितनी भी हुकूमतें रही हैं सब ने IPPs को एक खुली छुट्टी दी है। ऐसा मुआहदा किया है कि दुनिया में इस तरह का मुआहदा कोई कौम भी अपने कौम के खिलाफ नहीं कर सकती, कि जिनमें उनके मन माने, उनकी शराइत मानी गई। देने वाले भी खुद थे, लेने वाले भी खुद थे। जो उन्होंने रेट मांगे उनको वो रेट दिए, उनको कैपेसिटी पर उनके बंद कारखानों को भी पैसे दिए। बिजली ना बनाने के भी 13,000 मेगावाट ले रहे हैं, 43,000 के पैसे दे रहे हैं। ऐसा अजीबो गरीब ये इस कौम के साथ धोखाधड़ी की वारदात हुई कि 5,000 करोड़ रुपया तो हम बिजली बनाने के उनको दे रहे हैं, 26,000 करोड़ रुपया बिजली ना बनाने के दे रहे हैं। और इसमें एक एक दिन के 100 करोड़ रुपए रोजाना का नुकसान हो रहा है और ये कौम से लिए जा रहे हैं, बिजली के बिलों में आ रहे हैं, हर आदमी को देने पड़ रहे हैं। तो बहरहाल इसके खिलाफ हम उठे। जमात इस्लामी ने कौम के सामने बेनकाब किया, बताया कि कितनी बड़ी वारदात हो रही है इस कौम के साथ। करप्शन का एक ऐसी दास्तान है जो इस कौम के सामने आई है। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई हमने उनके साथ मुआहदे ख़त्म कर दिए, 5 के साथ किए, 15 के साथ किए। ये भी बताया कि 1500 अरब रुपए कौमी खजाने के अंदर जमा हुए। हम ये कहते हैं, जिसके लिए हम धरना दे रहे हैं, फिर एक मरतबा सड़कों पे आ रहे हैं कि भाई इसका फायदा क्या हुआ, कौम को क्या हुआ, सारिफीन को, आम आदमी को क्या फायदा हुआ। आप बिलों के अंदर रिलीफ कब मिलेगा? वजीर तवानाई रोज आकर एक खबर सुना देते हैं कि जनाब इतने रुपए का फायदा हो जाएगा, इतना फायदा गा ही हो रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है। साहब वो ये कह रहे हैं कि जी हमने सोचा है कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई जाए कि 10 से 12 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती हम कर सकें, लेकिन IMF से इजाज़त लेनी पड़ेगी और वहां से जाहिर है इस चीज़ को मुस्तरद किया गया है। हाँ, यानी ये इजाज़त मांग रहे हैं कि मुअद्दबाना गुजारिश है, IMF से इजाज़त मांग रहे हैं कि मुअद्दबाना गुजारिश है, अगर तबे नाज़क पे नागवार न गुजरे तो हम अपनी कौम को इतना रिलीफ दे दें। कि आप अंदाज़ा करें गुलामाना ज़हनीयत का और इन गुलामों का कि ये किस तरह से चलते हैं, किस तरह से सोचते हैं, कहाँ रिपोर्ट देते हैं, कहाँ से मांगते हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। इसीलिए जमात इस्लामी अपने इन मामलात को फिर एक मरतबा अवाम के सामने ला रही है। अवाम के सामने ला रही है। तो गज़ाला सैफी साहिबा, क्योंकि ये ज़ाहिर बुनियादी जो अवामी मुतालबात हैं उसमें से एक है महंगाई, ज़ाहिर वो बिजली कीमतों की शक्ल में हो, अशिया खुर्दनोश की शक्ल में हो। जमात इस्लामी ज़ाहिर तनहा एहतजाज करने जा रही है। आप लोग ज़ाहिर मुज़ाकरात के हवाले से तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन अवामी जो मसाइल हैं उस पर अभी तक कोई एहतजाज नहीं हुआ। आप ज़ाहिर खान साहब की रिहाई के हवाले से एहतजाज ज़रूर हुआ, आपके साथ जो कुछ भी हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है उस पर एहतजाज हुआ, लेकिन ये अवामी इशूज़ ये भी तो है ना, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, इस पर कोई धरना? मैं ये समझती हूँ, आपने सवाल किया है, मैं इसका जवाब दूंगी। जब पाकिस्तान के मसाइल का जिक्र होगा और बात होगी तो पाकिस्तान के मसाइल में सबसे बड़ा मसला यही है कि वहाँ तालीम की कमी है और तालीम यहाँ का हल है। मगर जब आप इसका सोशल एस्पेक्ट को देखते हैं, आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखते हैं, तो पाकिस्तान का एक बड़ा लीडर इमरान खान को बंद करके हब्से बेजा में रख के, आवाम की ख्वाहिशात को कुचल के और उनके रिप्रेजेंटेटिव को
ذلیل کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ نہیں کر پائے، کیونکہ عوام کا ایک بڑا لشکر عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے. جب تک آپ کے پاس قومی وسائل بھی موجود ہیں، آپ کے پاس 70% جوان لوگ بھی موجود ہیں، آپ کے پاس 52% خواتین کی آبادی موجود ہے، آپ کے پاس 2 پورٹس موجود ہیں، آپ کے پاس منرل ریسورس کی کمی نہیں ہے، آپ کے پاس ایک کمی ہے اچھے لیڈر کی. اور اگر اس لیڈر کو اسی وجہ سے، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی اجازت لے کر کہ جی آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم اپنے لیڈر کو آزاد کر دیں، تو میرے خیال میں شرم کا مقام ہے اس حکومت کے اوپر کہ اتنی زیادہ گری ہوئی سوچ رکھنے والے، کہ جو ایک بڑے لیڈر کو، جو کہ ایک بڑا ریپرزینٹیٹو ہے، بگیسٹ کیا نام ہے اپوزیشن لیڈر ہے، اس کو آپ لوگوں نے بند کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ عمران خان کو رہا کیجئے. ایک لیڈر اچھا، خان صاحب کی رہائی سے غزالہ صاحب صاحبہ کیا مہنگائی، غربت، بے روزگاری کم ہو جائے گی؟ عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا؟ آف کورس ہوگی، بالکل ہوگی، بالکل ہوگی. پہلے بھی عمران خان نے پوری لوگوں کو، عوام کو کتنا ریلیف دیا تھا. اب کون سا اچھا آپ ہیلتھ کارڈ کیوں کھینچا انہوں نے لوگوں کے آگے سے؟ ہیلتھ کارڈ تو دینا چاہیے تھا. غریب بیچارہ. لیکن اس میں لوگ دیکھیے، اس میں اب ان کا موقف یہ ہے کہ پراجی صاحب بھی سن رہے ہیں کہ جناب آپ کی اس وقت ایک صوبے میں تو حکومت ہے، وہاں کتنا ریلیف دے دیا ہے آپ نے، ان کے لیے کیا کچھ کر دیا ایسا آپ نے، اور کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ کو حکومت آج مل جائے تو کیا کریں گے آپ کیا مطلب یہ سیپریٹسٹ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان سے کمپلیٹلی کٹ جائے خیبر پختونخوا؟ کیا فیڈریشن کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے خیبر پختونخوا کے پیسے؟ عوام کو ریلیف دینا فیڈریشن کام ہے کہ پی کے میں بھی؟ یہ کس قسم کی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف صرف ایک ٹوٹی ہوئی ایک چھوٹی سی ایک ریاست کا حصہ ہے؟ پورے پاکستان کی ایک بڑی پارٹی ہے وہ. پاکستان تحریک انصاف کسی ایک صوبے پہ نہیں ہے. حکومت تو ایک صوبے میں ہے نا آپ کی. ہماری حکومت ضرور ہے، مگر ہماری حکومت جو ہے وہ، ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے وہ پورے پاکستان سے ہے. ہم ایک بڑی پارٹی ہیں، اور ایک بڑی پارٹی کا بڑا لیڈر جو ہے اس کو حب سے بیجا کا لفظ میں ہمیشہ استعمال کروں گی، کیونکہ ان کے خلاف کیسز پروو ہوئے ہی نہیں، اور انہیں آپ روز ایک نئے کیس ڈال کے بند کر رہے ہیں. اور کس کی ایما پر یہ ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ریلیز نہیں کرو؟ عمران خان کا ریلیز ہونا، عمران خان کا نکلنا، عمران خان کو موقع ملنا، خان صاحب کی رہائی کے لیے تو مذاکرات کر رہے ہیں نا آپ لوگ. خان صاحب کی رہائی کے لیے ہی مذاکرات ہو رہے ہیں. وفاق پہ وہ کہتے ہیں جی چڑھائی بھی آپ بار بار اس لیے کرتے ہیں، لیکن عوامی ایشوز پر بھی کوئی احتجاج اس طرح کا نظر نہیں آیا جس طرح جماعت اسلامی کر رہی ہے. عوام کا جو لیڈر ہوتا ہے وہی عوامی ایشوز کے لیے فائٹ کر سکتا ہے، ریلیف دے سکتا ہے، آسانیاں. جو عوام کا فکر نہیں کرتے، جن کی رات و دن بسر ہوتے ہوں لندن کی سڑکوں پر، اور جو سوچتے ہوں کہ لندن میں کیا کھانا، کیا پینا ہے، کیا سونا ہے، کس قسم کے اور گھر بنانے ہیں، تو وہ پاکستان سے کیا محبت کریں گے؟ اچھا، یہ تو ظاہر ہے پھر یہ دوسرے پہ الزامات کی سیاست ہوئے گی. فیض باجوہ صاحب، ظاہر ہے آپ ریپرزنٹیٹیو ہیں جماعت اسلامی کے، لیکن آپ احتجاج کرنے 17 تاریخ کو جا رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے یہ ایک دن کا احتجاج ہوگا یا دھرنا دے کر آپ بیٹھ جائیں گے؟ کیونکہ پہلے جو احتجاج کیا، جو باتیں حکومت نے مانی، ان پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور پھر ایک احتجاج آپ کرنے جا رہے ہیں، پھر کوئی یقین دہانی آپ کو کرا دی جائے اور پھر کچھ نہ ہو. دیکھیے، معاملات تو یوں ہوتے ہیں نا کہ چیزیں تو احتجاجوں کے ساتھ ہی آگے چلتی ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ جی ہم اگر اب نکلیں گے تو ہم پھر کوئی لالی پاپ لے کے پھر واپس آ جائیں گے. ہم بھی پوری جماعت اسلامی کی ساری تاریخ تحریکوں کی تاریخ ہے. ہم نے مختلف حکومتوں کے مقابلے کیے ہیں، ہم ان سیاستوں کو جانتے ہیں، ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس راستے کے اندر شہید ہوئے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عام آدمی کے مسائل کو لے کے اٹھے ہیں تو ہم ان مسائل کو حل کروائیں گے. حکومتیں ان پہ پہلے تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. آئی پی پیز کے معاملات پر وہ بات نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے. یہی اویس لغاری صاحب آج جو بات کر رہے ہیں، یہ تو کہتے تھے مجھ سے مناظرہ کر لیں، یہ تو ٹی وی پہ ٹاک شو کے لیے تیار تھے. جی. اور آج یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ایشو ہی آئی پی پیز کا ہے. اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا تجاہل، تغافل، توسم، تکلم، یہاں تک تو پہنچے وہ مجبور ہو کر. تو یہ تو مجبور ہو کے پہنچے ہیں. یہی مانیں گے اس بات کو، یہی ریلیف دیں گے. ان کو ہی ماننا پڑے گا، ان کو ہی عام آدمی کے سامنے جھکنا پڑے گا.
इनको ही लोगों को। और अभी इशू सिर्फ यही नहीं है, स्लैब इन्होंने दिए हुए हैं अपने उसमें, मीटर या बिजली के जो है वो बेच चुकते हैं, फिर बिजली का मीटर जो है वो किराए रेंट भी देना पड़ता है उसका। लेकिन असल मसला ये तो नहीं है जो गदालत सैफी साहब बयान कर रही हैं कि एक बड़ा लीडर बड़ी पार्टी का जिसके उतने ज़्यादा वोट मिले वो जेल में है, वो बाहर आएगा तो फिर ये सारे मसाइल हल होंगे। नहीं देखें ना, हमने हमेशा तायीद की है कि जो नाजायज़ गिरफ्तारियां हैं उनको ख़त्म किया जाए, और उसके अलावा ये कि जो हमारा अदालती निस्तर होना चाहिए वो एक अलग इशूज़ हैं। लेकिन आम आदमी के मसाइल का ताल्लुक सिर्फ इन चीज़ों के साथ नहीं होता। 4.25 साल इनकी भी हुकूमत रही है, और उसके अलावा ये कि मौके मिलने चाहिए। हम तो फॉर्म 45-47 जिसको अब ये छोड़ चुके हैं, हम तो उसको भी जमात इस्लामी ने तो इसको भुगता हुआ है, कराची के अंदर भुगता है, दीर में सूबा खैबर में हमें तो। अच्छा, खैबर की भी आप बात कर रहे हैं फरीद पैजा साहब, खैबर में KPK में ज़ाहिर है हुकूमत है PTI की, वहाँ भी यही मसला फॉर्म 45-47 है, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादातर सीटें तो जीत गए PTI वाले। मामलात तो पूरे मुल्क में हुए हैं ना, यदि कोई भी हो, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का फर्क तो हर जगह हुआ है। अब ये ना कि जी उससे किसी ने फायदा उठाया या नहीं उठाया, सिस्टम तो सारा खराब है ना, और इस सारे सिस्टम को ठीक होना चाहिए। आइंदा जब भी इंतखाबात हों तो वो इंतखाबात इस तरह के ना हो कि जिन इंतखाबात पर एतमाद ही ना हो। भारत हमारे करीब है, भारत का सारे सिस्टम हमसे ज़्यादा खराब है, वहाँ माफियाज हमसे ज़्यादा हैं, लेकिन बहरहाल इंतखाब वहाँ कभी ज़ेर बहस नहीं आया। लेकिन हमारे यहाँ तो किसी इंतखाब का एतमाद नहीं होता, और कभी जो है वो RTS बैठ जाता है, कभी वहाँ 45-47 का फर्क आ जाता है। तो कभी RO के इलेक्शन, कभी RTS बैठ गया, और 8 फरवरी को जो हुआ KPK में भी ज़ाहिर है गदालत सैफी साहब, ये फरीद पैजा साहब जो कह रहे हैं फॉर्म 47-45 वहाँ भी है, और मौलाना साहब ने भी कहा, फजल रहमान साहब ने, कि वहाँ भी जाली हुकूमत है, वहाँ भी यही हुआ है। पूरे पाकिस्तान की बात जब की जाती है तो KPK में भी ज़ाहिर यही हुआ है। जिन्होंने सिंध में या पंजाब में या बलूचिस्तान में धांधली आप कहते हैं करा दी, तो वो KPK में क्या नहीं करा सकते थे? इसका मतलब वहाँ भी हुई है। देखिए, अगर KPK की हुकूमत को अगर उनके साथ बेईमानी करके और आए हुए होते हैं, आपको पता है रातों किस तरह हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पूरी रात जो वोटर्स थे वो बैठे रहे थे, जहाँ पे पोलिंग बूथ्स थे या जहाँ पे भी पोलिंग स्टेशंस थे, वहाँ पर पूरी रात लोग बैठे रहे वोट देने के बाद, वहाँ से हिले नहीं। वहाँ पे जहाँ पे भी धांधली होने की कोशिश हुई उसको सैबोटाज किया गया, उसको जहाँ तक कोशिश हो सकती थी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ बैठे रहे और उन्होंने कोशिश की खैबर पख्तूनख्वा में कि बेईमानी ना हो। वो एक डिफरेंट किस्म की सोच के लोग हैं, वो अपनी जो बात करते हैं उस पर अटल रहते हैं, और वहाँ के अवाम ने कोई एहतजाज नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं हुई कि कहा गया हो कि जी यहाँ पे तो हमने वोट डाले थे और यहाँ पे डब्बे बदले जा रहे थे। कह तो रहे हैं आपके सामने, फरीद पैजा साहब भी कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी फरमा रहे हैं। डब्बे, मौलाना फजल रहमान जो हैं वो हमेशा उस इंटरेस्ट की बात करते हैं जिसमें उनको कोई सीट मिले, उनको कोई जगह मिले और वो किसी अहम रुतबे पे फाइज तो इसी पर आप जमात इस्लामी को भी शामिल कर रही हैं इसमें? देखिए, मौलाना फजल रहमान तो जमात इस्लामी वाले नहीं हैं। जमात इस्लामी एक अनदर पार्टी है और जमात इस्लामी उठा रही है बहुत सारे ऐसे इश्यूज को भी उठा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं KPK में भी यही हुआ है, धांधली हुई है KPK में भी। मैं इस वक्त मौलाना फजल रहमान की बात कर रही हूँ, रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है ना जमात इस्लामी के। मौलाना फजल रहमान कोई जमात इस्लामी के साथ नहीं, मौलाना अलग हैं, जमात इस्लामी अलग है। जमात इस्लामी के फरीद पैजा साहब आपके सामने कह तो रहे हैं कि भाई वहाँ भी धांधली हुई है, फॉर्म 45-47 वहाँ भी है, पूरे मुल्क में ही है। नहीं, कोई इतनी धांधली नहीं हुई। अगर होती तो वहाँ के अवाम भी खड़े होते, शोर मचाते। वहाँ के अवाम जो हैं वो मुतहर्रिक हैं और वो बिल्कुल इस तरह के नहीं है कि जिन्हें पता ही नहीं और चुपके से वोट डल गया। यहाँ पे कराची जैसे शहर के अंदर बहुत सारे जगहों पे डब्बे बदले गए, खड़े खड़े हमने खुद देखा, और ऐसी चीज़ें हुई हैं। मतलब मैं तो अपने शहर की बात कर रही हूँ जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे हुई है। हमेशा होती है यहाँ पे बेईमानी, हमेशा यहाँ पे डब्बे बदले जाते। रात को काउंटिंग हो रही है और 12 बजे एक जमात आके कहती है कि जी हमें मैंडेट मिल गया है। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा
کہ لوگوں کو اتنا بیوقوف کیوں سمجھا جا رہا ہے آج کے دور میں، جہاں ہر ایک کے ہتھیلے کے اوپر ایک انفارمیشن کا ایک گیجٹ رکھا ہوا ہے جسے سیل فون کہتے ہیں. پاکستان میں دور دراز علاقوں میں، چھوٹے غریب علاقوں میں، امیر اور غریب سب جوان لوگوں کے پاس یہ ایک گیجٹ ہے جس کو کہتے ہیں اسمارٹ فون. اور اسمارٹ فون کے تھرو ان کو ہر منٹ ہر پل کی خبر رہتی ہے. یہ آپ کتنا بھی چھپا لیں میڈیا پہ، حقیقت لوگوں میڈیا میں سے نہیں چھپ چھپا رہے. سکتی. میڈیا پہ تو ظاہر ہے وہ بھی پتا ہے کہ کے پی کے میں کیا کارکردگی ہے آپ کی حکومت کی، ظاہر ہے وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ پنجاب کی کارکردگی ہم نوٹ نہیں کر رہے یا سندھ کی دیکھیے بات نہیں اگر کرتے. کے پی کے کی ایک ہسٹری ہے، کے پی کے کی ایک ہسٹری ہے کہ اگر کوئی حکومت وہاں پہ پرفارم نہیں کرتی تو اگلی دفعہ وہاں آتی نہیں. یہ تو اور سندھ کی بھی ہسٹری ہے. الحمدللہ یہ تو سندھ کی بھی ہسٹری مسلسل چوتھی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور کی. یہ تیسری دفعہ خیبر پختونخوا کا مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ ہے. اگر ان کو کوئی ریپرزینٹیٹیو سمجھ نہیں آتا تو اسے کبھی بھی ووٹ نہیں دیتے، مگر اگر انہوں نے تیسری دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو چوز کیا ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں انہوں نے پرفارم کیا ہے. اچھا کیا سمجھا جائے اس پر فرید پرویز صاحب کہ پی ٹی آئی کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں، نون لیگ کو دے رہے ہیں، اور جماعت اسلامی کو اگر ووٹ نہیں پڑ رہا کراچی میں. سندھ کے عوام کو اتنا بیچاروں کو کچلا گیا ہے اور کمزور بنایا گیا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا، دے ڈونٹ ہیو اے پوائنٹ آف ویو، دے ڈونٹ نو ویئر ٹو گو. کچھ نہیں پتا اور کہاں جانا ہے. ایک ویژن بھی نہیں ہے، خواب بھی نہیں ہے، خیال بھی نہیں ہے. خوابوں کو بھی معدوم کر دیا گیا. پڑھے لکھے لوگ سندھ میں بھی، ایسی بات نہیں ہے. آج کا سندھی اگر سوچ رہا ہے اپنے لیے تو بہت بڑی بات ہے. فرید پراجا صاحب. جی سر، جماعت اسلامی کو اگر ووٹ نہیں پڑ رہا تو کیا سمجھا جائے؟ یا دھاندلی کے ذریعے ہمیشہ جماعت اسلامی ہار جاتی ہے، دھاندلی کا مقابلہ نہیں کر پا رہی، یہ وجہ ہے؟ نہیں، جماعت اسلامی تو ووٹ کی سیاست کرتی ہے، دھاندلی کی سیاست نہیں کرتی. جماعت اسلامی جہاں اپنی کمی محسوس کرے گی وہاں اپنے رابطے کو بڑھائے گی، اور ہم اس کام کو کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ان قوتوں کے ساتھ ہے کہ جو قوتیں لوگوں کا استحصال کرتی ہیں، جن قوتوں نے مہنگائی مسلط کی ہے، جن قوتوں نے پاکستان کو غلامی کے اندر ڈال دیا ہے. ہم جماعت اسلامی عام آدمی کے ساتھ ہیں، ہم استحصالی قوتوں کے خلاف. سر آپ ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 2013 میں آر او الیکشن، 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھ گیا، 2024 میں فارم 47-45 جتوانے والے، یعنی پی ٹی آئی کو بھی جتوا رہے ہیں، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، جماعت کو نہیں جتوا رہے. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ ناراضگیاں ہیں آپ کی ان سے؟ نہیں دیکھیں نا جی، اس وقت تو ہماری نظر اگلے انتخابات پر ہے. ہم جیسے ابھی بلدیاتی انتخابات بھی آنے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ان چیزوں پہ ابھی تھوڑا وقت، اگلے انتخابات تک جتنا بھی ہے ہم عام آدمی کے مسائل کو آواز دے کر، ان کے مسائل کو حل کر کے، لوگوں میں ایک جو مایوسی پیدا ہو رہی ہے موجودہ انتخابات سے، دونوں چیزوں سے مایوسی ہو رہی ہے. لوگوں کے مسائل آپ کس طرح حل کریں گے سر؟ آپ تو حکومت میں ہے نہیں. حکومت میں تو نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، یا کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف ہے. جی ہم یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس معاملے میں عام آدمی کے ساتھ ہم چل کے ان کے معاملات اور مسائل کو حل کرنے کے جو بھی ہم سے بس ہو سکے گا، ہم انشاءاللہ تعالی لازمی طور پر یہ کوشش کرتے رہیں گے. یعنی احتجاج کے ذریعے آپ مجبور کریں گے حکومتوں کو. پرویز سندھیلا صاحب بھی موجود ہیں جی ہمارے ساتھ، سینئر صحافی ہیں، نون لیگ کے رہنما. بہت شکریہ. پرویز سندھیلا صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ بار بار ظاہر ہے یہ بات آتی ہے، اب جماعت اسلامی پھر سڑکوں پر اس لیے آ رہی ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا، جو 14 دن کا دھرنا دیا عوامی مسائل پر، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. پی ٹی آئی بھی ظاہر ہے کہہ رہی ہے جی خان صاحب باہر آ جائیں تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. ان سے بھی بات کرنے کو آپ تیار نہیں، مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے، نہ جماعت اسلامی کی آپ بات ماننے کو تیار، نہ تحریک انصاف کے لوگوں کی بات ماننے کو تیار. سر پھر کس طرح سیاسی استحکام آئے گا؟ خیال میں آپ پاکستانی حکومت کی بات کر رہے ہیں یا اسرائیلی حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ تیار نہیں ہے کسی قسم کا کوآپریٹ کرنے کے لیے؟ سر پاکستانی حکومت کی بات ہو رہی ہے. اچھا، پاکستانی حکومت کی بات کر میرے ساتھ کہ آپ جماعت اسلامی سے بات کر رہے ہیں تو ان سے ان کے مسائل بھی پاکستان میں ہیں. وہ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، وہ کشمیر کے لیے اٹھاتے ہیں. جماعت اسلامی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اب تک تو خیر کسی حد تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ عمران خان سے مذمت کروا سکیں غزہ معاملے پر، لیکن جو وہ جس چیز کو وہ لے کے چل رہے ہیں، مجھے لگتا ہے ایک نہ ایک دن عمران خان سے وہ ضرور مذمت کروا لیں گے. اور مجھے بڑی خوشی بھی ہے کہ انہوں نے اور ان کے سوشل میڈیا نے
بڑا تحریک انصاف کو اور پاکستان بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کو کافی حد تک جو ہے اس پہ لتاڑا ہے کہ مذمت کیوں نہیں کرتے. میں بڑا خوش ہوں جماعت اسلامی سے. ٹھیک ہے جی, دوسری بات جو جماعت اسلامی سمجھ رہی ہے ان کے جو معاہدے کے مطابق, دیکھیں یہ 1 یا 2 یا 10 دن میں تو نہیں ہونا نا, یہ اب وقت تو لگے گا, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اب دیکھیں آج کے دن میں مطلب 2 خوشخبریاں ہیں پاکستان کے لیے. ایک 4.5 سال پہلے عمران خان صاحب کے ایک وزیر کی انتہائی بے وقوفانہ حرکت کہہ لیں, جس کی وجہ سے پاکستان پی آئی اے جو پاکستان کی ایئر لائن تھی وہ پوری دنیا میں اس کا جانا بند ہو گیا تھا. آج پہلی فلائٹ پیرس کے لیے پاکستان سے روانہ ہوا ہے, اور وہ پوری کی پوری فلائٹ جو ہے وہ بک تھی, تمام کے تمام اس میں پیسنجر تھے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے لیے یہ کتنی بڑی خوشخبری. اس کے بعد پھر اگلے فیز میں ایمسٹرڈیم, اسپین, بارسلونا اور وہ جائیں گے. اور دوسرا یہ جو دوسری بڑی خوشخبری آج کے دن کہ پاکستان اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان کے لیے پچھلے مہینے سے 5.9% زیادہ اور اس سے پچھلے سال دسمبر میں تقریباً 29% زیادہ ترسیلات پاکستان بھیجی ہیں. تھوڑا سا میں بتا دوں کہ 6 ماہ میں پرویز ننجلا صاحب 17 ارب 84 کروڑ ڈالرز وطن میں بھیجے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, تو مطلب کہ یہ بھی ایک طرح کا پاکستانیوں کا اپنے ملک پر, اپنے ملک کی حکومت پر اور اس وقت جو موجودہ نظام ہے اس پر اعتماد کا اظہار ہے کہ وہ اگر اپنے جو ترسیلات پاکستان بھیج رہے ہیں, یہاں پہ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, یہاں پر جو کاروبار میں اپنے پیسے لگا رہے ہیں, تو یہ بھی تو ایک طرح سے اس حکومت پر اعتماد کا اظہار ہے. دیکھیں یہ ایک بڑا خوبصورت سسٹم چل رہا تھا جس کو جس طرح سے ڈی ریل کیا گیا وہ سب آپ کے سامنے ہے, پرانی باتیں پھر ہم لے کے بیٹھ جائیں گے. اس وقت اس حکومت کی ایک اور بھی بڑی کامیابی ہے کہ عمران خان صاحب جو پچھلے 10 سال سے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ, کسی بھی سیاستدان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں تھے, وہ بھی کم از کم اس وقت سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ بیٹھ رہے ہیں. کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی بیٹھ بھی رہے ہیں, وہ تحریری مطالبات لکھ کر دینے کو بھی تیار ہیں, لیکن آپ کی پارٹی لفٹ نہیں کرا رہی ہے. نہیں سر, کیوں نہیں لفٹ کروا رہی ہماری؟ دیکھیں اب دیکھیں وہ ڈیورنگ دی جو مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں جس قسم کا ٹویٹ کرتے ہیں وہ خود اپنا نقصان کرتے ہیں نا. اب دیکھیں انہی کی پارٹی کے فواد چوہدری صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں بار بار, وہ کہہ رہے ہیں کہ رویوں میں تبدیلی جب تک نہیں لائے جائیں گے, سوشل میڈیا کو اپنے آپ سے دور نہیں. ہوا یہ ہے کہ پرویز ننجلا صاحب وہ جب ظاہر ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ملوا دیجئے کمیٹی کو ملوایا نہیں, تو وہ تحریری شکل میں لکھ کو دینے کو بھی تیار ہے. کمیٹی کو ملوا کیوں نہیں گورنمنٹ؟ اختیار میں نہیں ہے آپ کے یا کوئی اور مسائل ہے؟ ہمارے یہ اختیار میں ہے. ہم ہی مطلب عمران خان کو یہ دیسی مرغی, گھیو اور سادی جو مشینیں ہم ہی فراہم کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جو ویک میں 4 دن جو ان کی بہن ہے وہ ملنے جاتی ہیں, ویک میں 2 دفعہ ان کی وائف ملنے جاتی ہے عمران خان صاحب سے, اور پھر ہزاروں کی تعداد میں اب تک ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اس جمعرات کو کسی نے ملنے کی تکلیف ہی گوارا نہیں کی. آپ کو پتا ہے اس جمعرات کو نہ ان کا کوئی فیملی ممبر ملنے گیا, نہ ان سے کوئی وکیل ملنے گیا, نہ پارٹی رہنما ملنے گیا, نہ کسی قسم کی کمیٹی ملنے گئی. تو یہ جمعرات کو فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ جی ہم گئے تھے, سپرنٹینڈنٹ نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی لسٹ نہیں ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کو ملوا دیں. میں مذاکراتی کمیٹی کی صرف بات کر رہا ہوں, فیملی ممبرز نہیں آئے. یہ بات کیوں مذاکراتی کمیٹی میں کون سے, وہ کیا ان کا رنگ جو ہے وہ نیلا ہے, پیلا ہے, کالا ہے, کسی دوسرے ملک کے ہیں؟ جمعرات کو تو سب مل سکتے ہیں, کوئی بھی مل سکتا ہے. اب مذاکراتی کمیٹی کیا کہ بچے اٹھا کے لے کے جانا ملانے کے لیے؟ آپ ایک طریقہ کار ہے نا, مطلب مجھے نہیں اندازہ کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا بیان موجود ہے. فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ نے یہ کہا کہ جی ہمارے پاس مذاکراتی کمیٹی کے ناموں کی لسٹ نہیں ہے جنہوں نے ملنا ہے. مذاکرات کمیٹی کے نام کیوں نہیں ہے ان کے پاس؟ کیوں نہیں بھیجے مذاکراتی کمیٹی نے؟ یا جو اچھا مجھے یہ بتائیں, مذاکراتی کمیٹی نہیں ملنی اور کیوں نہیں کو ملنے گیا؟ پورا مذاکراتی کمیٹی نے تو اس لیے ملنا ہے کہ مشاورت کرنی ہے خان صاحب سے, پھر آگے بڑھیں گے مذاکرات. تو بھائی جان جائیں نا, جمعرات کے دن کیوں نہیں گئے؟ یہی تو عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا, عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ جی ملوانا چاہیے, اب نہیں ملے تو ظاہر ہے پھر خاموش اختیار کیوں انہوں نے جی کیوں نہیں ملوا سکا کوئی. سر میں کہہ رہا ہوں کہ پھر میں بار بار, میری پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو میری اور آپ کی بات میں کوئی درمیان میں انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, کہہ رہا ہوں کہ جمعرات کا تو اوپن ڈے ہے نا, کوئی بھی جا کے ان سے مل سکتا ہے, ان کے وکلا بھی مل سکتے ہیں, مذاکراتی کمیٹی بھی مل سکتی ہے, فیملی مل سکتی ہے, بیوی مل سکتی ہے, بہن بھی مل سکتی ہے. تو ایسا کیا ہوا کہ مذاکراتی کمیٹی؟ سر میں تھوڑی سی تصحیح آپ کی کروں. 150 لوگوں کی لسٹ ہے ویٹنگ پہ جن کو ابھی تک ملنے نہیں دیا گیا. اگر کوئی نہیں آیا تھا 150 میں سے کسی کو بلا لیتے تو حکومت دیکھیں اس بات کو تسلیم کریں, نہیں ملنے دیا گیا. سر میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے نہ ملنے دیا گیا ہو سکتا ہے اس کے کوئی پیچھے وجہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے وہ بڑے مسائل پیدا کر رہی ہے. یہ ہو سکتا ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بھی تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے نا. اب میں آپ کو یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. کیا عمران خان صاحب کو ان حالات میں اس قسم کی ٹویٹ کرنی چاہیے؟ دوبارہ یحییٰ خان کو عاصم منیر سے ملانا چاہیے؟ کیا عمران خان اس پہ میں توقف کیجیے گا. غزالہ سیفی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. غزالہ سیفی صاحب, خان صاحب ایک طرح مذاکرات کر رہے ہیں, ترسیلات زر نہ بھیجیے یہ بھی کہہ رہے ہیں, مذاکرات بھی چاہتے ہیں وہ ہو جائیں, رہائی بھی ہو جائے ان کے کارکنان کی, پھر اس طرح کے ٹویٹس بھی کر رہے ہیں جس میں وہ مثالیں دے رہے ہیں یحییٰ خان کی اور موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے. ظاہر ہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں
جس پہ اچھا امپریشن نہیں پڑے گا؟ میرے خیال میں تو اگر اس کو آسانی پیدا کی جائے اور اگر ایک شخص کو جس کو ایک 8x9 کے کمرے میں بند کیا ہوا ہے، اور دیسی مرغیوں کی باتیں یہ صرف نواز شریف صاحب کے لیے کریں، پالک گوشت، دیسی مرغی، پلاؤ، یہ سب ان کے اپنے لیڈر کھاتے آئے ہیں، فرمائشیں بھی کی ہیں انہوں نے، اور اسی کی وجہ سے ان کے پیٹ میں درد ہوا اور وہ لندن چلے گئے۔ ہمارے لیڈر نے نہ ایسی فرمائشیں کی ہیں، نہ اس کے پیٹ میں درد ہے، نہ اس کو لندن جانے کا شوق ہے۔ پہلی بات تو یہ طے ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی ٹویٹ کرتے ہیں جس میں کسی ایک شخص کو بہت ناگوار گزرتا ہے، تو پرسنل وینڈیٹا جو ہے وہ اجازت نہیں ہے کسی بھی حکومت کو پرسنل وینڈیٹا رکھ کر کوئی دشمنی نکال کے اور پھر پاکستان نہیں تو جیل میں بیٹھا وہ شخص کیوں اداروں کے سربراہان کو اس طرح کی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے مجھے اس کا ریزن نہیں پتا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے، اور انہوں نے ایسا کیا بھی ہے کہ اندھی تقلید کرتے ہیں پی ٹی آئی والے، بانی بہت بڑی پروپیگینڈسٹ گورنمنٹ ہے جو صرف پروپیگینڈا اور جھوٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اسی پروپیگینڈے اور جھوٹ کی بنیاد پہ کچھ عرصے رہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی لائف ہے نہیں ایز اے گورنمنٹ۔ آپ کو لگ رہا ہے مطلب حکومت جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو نہیں آ رہی؟ کیا انڈیکیٹرز ہوتے ہیں حکومت کی جانے کے؟ سارے انڈیکیٹرز پہ ٹک ہے ریڈ مارک کے ساتھ۔ ابھی آپ کو گنوایا کہ جی ترسیلات زر میں اضافہ ہو گیا، 6 ماہ میں 17 ارب 84 کروڑ ڈالر وطن بھیج دیے، منع کرنے کے باوجود بھی خان صاحب نے۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے 1.5 سال کے اندر 15 لاکھ لوگ، جوان لوگ جو پڑھ لکھ کے آپ نے تیار کیے، تھوڑے بہت جہاں پہ ہزاروں گو سکولز ہیں جہاں پر ٹیچنگ میتھڈالوجی خراب ہے، ایک طرف کہہ رہے پڑھ لکھ کر صحیح طرح دوسری طرف رن اور نہیں سکول ہوتے، ہے۔ وہ بچے پڑھ لکھ کے قابل ہو کے 15 لاکھ لوگ نکل گئے آپ کے ملک سے۔ کتنا بڑا ایک آپ نے نقصان اٹھایا ہے۔ ان لوگوں کو اپنے دورے حکومت میں، میڈم اپنے دورے حکومت میں ان لوگوں کو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی نا، آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، وہ آپ نے نہیں دی نا۔ میں آپ سے سوال نہیں کر رہی، مجھ سے جو سوال کر رہے ہیں میں ان کا جواب دے رہی ہوں، آپ ان سے، وہ آپ سے سوال کریں گے، آپ اس کا ضرور جواب دیجیے گا، آپ مجھے اس طرح سے جواب نہیں دیجیے پلیز۔ اچھا فرید پراجا صاحب، جی سر 17 تاریخ کو آپ لوگ آ رہے ہیں اور پھر ایک بار احتجاج ہوگا، اور پرویز سندھیا صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی اتنی خوشخبریاں تو حکومت دے رہی ہے، آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا، تو آپ لوگ تھوڑا ویٹ کر لیتے، لیکن آپ لوگ مسلسل احتجاج کر کے حکومت کو کیا ڈیریل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا سوچا ہوا آپ لوگوں نے؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ ہم صرف ایک دھرنا نہیں دے رہے کہ اسلام آباد آ رہے ہیں، ہم نے ملک کے مختلف مقامات پر یہ دھرنے ہیں اور مختلف ہم نے پروگرام ڈیزائن کیے ہیں، اور یہ ہم ایک لحاظ سے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اور حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے اور معاملات کو حل کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ ہمارا پروگرام کو حکومت کے خاتمے کا پروگرام نہیں ہے۔ وہ جب کریں گے اور اس کی جب ضرورت ہوگی تو وہ پھر اس طرح سے کوئی ڈیزائن کریں گے، یہ اس طرح کا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں عام آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے۔ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ جی جو اس ملک کے عام آدمی نے کیا جرم کیا، کیا اور عام آدمی کو ریلیف آپ کہہ رہے ہیں اس لیے حکومت نہیں دے رہی؟ جی یہ حکومتیں تو اپنے کرتوتوں سے گرتی ہیں، اپنے معاملات پہ جس طرح سے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ ایک خودکار نظام ہے۔ جو اس وقت معاملہ ہے وہ تو اس لحاظ سے کہ آپ نے جو کچھ لوگوں کے ساتھ وعدے کیے، جو کچھ آپ نے ٹی وی پہ بار بار آپ کے یقین دہانیاں کرا رہے ہیں، کبھی 10 روپے، کبھی 12 روپے، حتیٰ کہ 50 روپے تک کی بھی آپ نے آواز دی ہے کہ 50 روپے کا بھی ریلیف مل سکتا ہے، وہ آپ دے لوگوں کو۔ وہ نہیں دے سکی، کیوں نہیں دے سکی حکومت؟ یہ بہت سوال ہے پرویز سندھیا صاحب۔ اس لیے جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے، 14 دن پہ انہوں نے احتجاج کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، دھرنا دے کے بیٹھے رہے، کچھ باتیں طے کی گئی تھیں حکومت کی جانب سے کہ ریلیف ملے گا، نہیں مل سکا ابھی تک، اور عوام ظاہر دیکھ رہی ہے۔ میں نے بھیا پہلے بھی عرض کیا ہے کہ دیکھیں یہ ایک دن کا ریلیف نہیں ہے، یہ ریلیف جو ہے دیکھیں جس طرح کے حالات چھوڑ کر گئے تھے نا، ابھی میری جو بہن جو ہے وہ فرما رہی تھی کہ مطلب کہ 15 لاکھ بچے جو ہیں
ساتھ میں یہ بتا رہی تھی کہ اسکول بھی گھوسٹ ہیں, پتہ نہیں اب وہ پڑھ کر کہاں سے چلے گئے. اگر اسکول سارے کے سارے گھوسٹ ہیں تو وہ 15 لاکھ بچے جو یہاں سے پڑھ کر باہر گئے ہیں, ان 15 لاکھ لوگوں نے اس لیے چلے گئے ہیں کیونکہ 2018 میں جو وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, وہ 1 کروڑ نوکریاں نہیں, وہ 15 لاکھ نوکریاں ختم کر دی تھی, بیڑا غرق کر دیا تھا معیشت کا, اس لیے وہ لوگ باہر چلے گئے ہیں, بچے باہر چلے گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ بچے باہر چلے گئے ہیں, پاکستان ملینز کی تعداد میں آلریڈی باہر ہیں اور مزید لوگ بھی جاتے ہیں. میں جس وقت ہالینڈ میں بیٹھا ہوں, اگر یہاں پہ آپ آئیں تو یہاں کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ دبئی کام کر رہے ہیں. آپ دبئی میں جہاں پہ آپ جائیں وہاں کی ساری جو ترقی ہے وہ یورپین ممالک کے لوگوں کی وجہ سے ہی ہے, وہاں پر وہی کام کر رہے ہیں. تو یہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے, اور وہ باہر جا بھی رہے ہیں تو وہاں پہ جا کے ترسیلات وہ اپنے ملک پہ بھیج رہے ہیں نا. تو دوسری یہ اگر یہ ان کی حکومت میں سب کچھ کیا ہوتا تو شاید یہ دن ہم کو نہ دیکھنا پڑتا. اور جہاں تک پراچا صاحب کی بات ہے, میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں. عوام کو ریلیف جتنی جلدی ملنا چاہیے, اتنی جلدی جتنی جلدی مل سکے ملنا چاہیے, لیکن کیونکہ حکومت اس پہ مصروف ہے. دیکھیں آپ کا جو ڈالر ہے وہ جب سے یہ حکومت نے سنبھالا ایک جگہ پہ کھڑا ہے, اب اگلے فیز میں وہ ڈالر جو ہے وہ ایسا ایسا نیچے جائے گا. آپ کی جو شرح سود ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ رہی ہے. یہ دیکھیں یہ پازیٹیو چیزیں ہیں, یہ ایک دن سے نہیں ہوتی. آپ کی اکانومی کے لیے جو بہتریاں اس حکومت میں کی جا سکی, دیکھیں کیا عمران خان صاحب اس بات کو نہیں مان رہے کہ یہ حکومت نے معیشت کو تو سنبھال لیا ہے. بھائی اگر کوئی معیشت کو سنبھال لیا ہے, جس معیشت کو آپ چھوڑ کر گئے تھے کہ 3 ہفتے بعد آپ نے کہا تھا کہ یہ سری لنکا بننے جا رہی ہے, مطلب ملک بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے, جو ہر 10 دن کے بعد ہم سنتے تھے. اب ہم ایسی کوئی چیز نہیں سنتے کہ ملک بینک کرپٹ ہو رہا. اب سنتے کیا ہیں کہ مہنگائی ختم ہونی چاہیے. جی بالکل, اگلے فیز میں مہنگائی ختم ہوگی, لوگوں کو نوکریاں, جی اگلے فیز میں نوکریوں کو لوگوں لگی, ہسپتال جو ہے یہاں پر بن رہے ہیں, آئی ٹی سٹیز بن رہے ہیں, نوجوانوں حکومت کو ٹائم دیا جائے. صحیح ٹھیک ہے, اب سال بھی نہیں ہوا حکومت کے اوپر. پرویز نجار صاحب بہت شکریہ آپ کا, فرید پرویز صاحب آپ کا بہت شکریہ, غزالہ سیفی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی میرے 3 موضوع مہمانوں کی. ظاہر نون لیگ حکومت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا ہماری حکومت کو, اور جو وعدے ہم نے کیے ہیں وہ پورے بھی کریں گے. اور خان صاحب کے جو مذاکرات کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی یہ بالکل ملنے دینا چاہیے. اب کس کے ہاتھ میں یہ نہیں پتا, لیکن ملنے دینا چاہیے, مذاکرات کو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا ہو سکے اور پھر ہی معاشی استحکام بھی آئے گا. آج تک اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے میری اجازت. مولانا جوان.